اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ عرفان الطب چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ بندہ ناچیز حکیم شاہ محمد حیدر قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تاریخ طب کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ پہلے طبیب سیدنا آدم علیہ السلام اور آخری طبیب میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب کامل ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ زمانہ قبل از اسلام کن اطباء کرام نے کن کن شعبوں میں کس طرح سے علم طب کو فروغ دیا۔ صاحب رائے لوگ کہتے ہیں کہ قبل از اسلام جالینوس پر اس فن کا خاتمہ ہو گیا۔ اسکلیبیوس اول، فیثاغورس، مینس، برمانیدس، اسکلیبیوس دوئم، بقراط، جالینوس، یہ وہ 8 با کمال حکمہ ہیں جنہیں دنیا کاخ طبابت یونانی سے موسوم کرتی ہے۔ اسکلیبیوس کون تھا؟ یا نجومی اسکندریہ گرجے کا پادری تھا۔ لکھتا ہے کہ قدیم کتابوں اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فن طب کا موجد اسکلیبیوس تھا۔ 90 سال کی عمر پائی، 50 سال کی عمر میں علم و عرفان کے دروازے کھلے، باقی 40 سال علم و تدریس میں گزارے اور اپنے عزیز و اقارب کو تعلیم دی۔ اسکندریہ کے گرجا گھر میں مریض کو سلا دیا جاتا، اسے اپنی مرضی کے شفا یاب ہونے کا خواب آتا، جو طریقہ یا جڑی بوٹی نظر آتی اس سے شفا یاب ہو جاتے۔ اس طرح اسکلیبیوس نے ہزاروں تجربات اکٹھے کیے۔ اس طرح علم طب میں تحقیق، تجربات، قیاس کا دور تیزی سے شروع ہوا۔ فیثاغورس، مینس، برمانیدس نے نہایت ریسرچ کا آغاز کیا۔ اسکلیبیوس دوئم نے نسخہ جات تجربات قلم بند کیے۔ اسی طرح ابیز اکلیس اس کے شاگرد، فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو۔ ابیز اکلیس حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم عصر تھا، فلسفہ طب کا قائل تھا۔ افلاطون سقراط کا ہمدرس اور فیثاغورس کا شاگرد تھا۔ کثیر کتب کا مصنف تھا۔ ارسطو نے حیاتیات یعنی بیالوجی میں تحقیقات کیں، پودوں جانوروں کی درجہ بندی کی، جنین کے بڑھنے پرورش کے بارے میں دریافتیں کیں۔ سقراط اپنے زمانے کا نہایت عظیم طبیب اور سائنسدان تھا۔ فیثاغورس ایک طبیب بھی تھا، علم الاعداد کا ماہر تھا، علم الریاضی کا ماہر تھا اور انجینئرنگ کا ماہر تھا۔ بقراط، جس کو بابا طب بھی کہتے ہیں، ہیپوکریٹس، طب کی بنیاد بننے والے اصولوں کو مضبوط مقام دیا اور بابا طب کہلائے۔ قبل از مسیح 377 تا 460 میں اپنے دور میں نمایاں اور بے پناہ اضافہ جات، نئے خیالات و تصورات کو شامل کر کے تحقیق و ترقی کی بنیادیں فراہم کیں۔ جالینوس یونانی طبیب اور فلسفی تھے۔ جالینوس طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ علم الہیت، نجوم، فلسفہ کے ماہر تھے۔ انہوں نے قدیم یونانی نظریات کو ایک شفاف شکل دی، جانوروں پر تجربات کیے، گردوں، اعصاب، خون کی دل میں گردش کے بارے میں نظریات پیش کیے اور آنے والے طبیبوں کے واسطے ایک واضح اور آسان راستہ بنایا۔ ہر دور میں باکمال اطباء و حکماء ہوئے ہیں۔ زمانہ کی ضروریات بڑھتی گئیں، انسانی عقل بھی روز بروز ترقی کرتی گئی۔ اسی طرح علم طب نے بھی ترقی کے مدارج طے کیے۔ تاریخ طب اسی ارتقائی تسلسل کا نام ہے۔ ناظرین، اگر ہم طب کے میدان میں تاریخی حوالہ جات سے قبل از مسیح اور بعد از مسیح اطباء کرام کے کارنامے، نظریات، تجربات، قیاس اور کامیابیاں اور ناکامیاں گنوانا شروع کر دیں تو اس کے لیے بہت سا وقت چاہیے۔ تاریخ طب کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ اطباء اکرام کی ہسٹریاں بڑی مفصل انداز سے تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، جن کو بیان کرنے کے لیے وقت اور عمر کا بہت سا حصہ درکار ہوگا۔ ہمارا مقصد مختصر اور مدلل ترتیب کے ساتھ تاریخ طب کو پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ طب تھوڑا سا مشکل اور خشک ٹاپک ہے،
لیکن علم طب کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری اور اول کام ہے ہمیں پتہ چلے کہ یہ علم طب کہاں سے کن کن مراحل سے گزرا اور ہم تک کیسے پہنچا۔ اب ہم مختلف علاقوں کی طب کا تذکرہ کریں گے کہ کس کس علاقے میں ملک میں طب کا کیا صورتحال تھی۔ خلیفہ المنصور کے بعد اس کا بیٹا المہدی 158 ہجری میں تخت پر بیٹھا۔ علم طب کو کافی عروج حاصل ہو چکا تھا۔ اسی دور میں ایک حکیم المکنا نامی گزرا ہے، اسے حکیم ابن عطا بھی کہتے ہیں۔ اس نے ایک مصنوعی چاند بنایا جو ایک کنویں سے نکل کر 6 میل سے زیادہ رقبہ پر اصل چاند کی طرح روشنی کرتا تھا، اور اپنے فنی کمالات اور گھمنڈ پر اس نے پیغمبری اور خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ تو خلیفہ مہدی نے اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے اپنی فوج روانہ کی۔ اس کے مقابلے میں حکیم مکنا کے حواریوں اس کی فوج نے 161 ہجری میں خلیفہ منصور اور حکیم مکنا کے حواریوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی تو مکنا نے قلعہ بند ہو کر خودکشی کر لی۔ اسی طرح جس طرح انسانی عقل بڑھتی گئی، ضروریات زندگی بڑھتی گئی، تو علم طب بھی عظیم الشان ترقی کرتا چلا گیا۔ طب بابلی یعنی کہ بابل کے علاقے میں طب کی کیا صورتحال تھی۔ بابل اور نینوا میں طب کی ابتدا 5000 قبل مسیح ہے، مگر وہاں سے شروع میں مرض کی پیدائش کا سبب بھوت پریت، خدائی قوانین کی خلاف ورزی یعنی کہ دیوتا کی ناراضگی کو سمجھا جاتا تھا۔ نسخہ جات، جادو، منت ماننا، جھاڑ پھونک تھا۔ جب بابل میں علم طب نے ترقی کی تو فاسد طریقوں کو ختم کر کے مختلف شہروں میں طبی درسگاہیں اور شفا خانے قائم ہوئے۔ نسخوں میں پلٹس، جسے ہم مرہمنما ایک مادہ ہوتا ہے، ایک جسے عام پنجابی میں لپری اور انگلش میں پلٹس کہتے ہیں، نسخوں میں پلٹس، پلاسٹر یعنی کہ جو پلستر لگایا جاتا ہے، شیافے، مرہم، طلاء یعنی کہ جو تیل وہ ہلکی مالش کرنے والے، اور حکنا جیسے آج کل انیما وغیرہ کیا جاتا ہے، ان کا ذکر ملتا ہے۔ طب بابلی کے اسی زمانے میں چین اور ہندوستان میں بابلی طب کے اثرات پہنچے، یعنی کہ جو طب کے صورتحال تھی، جو بابل میں جو طریقہ کار تھا، وہاں سے کنورٹ ہو کر بابل کا طریقہ کار اور بابل کی طب ہندوستان میں پہنچی، اور طب چین شروعات بابلی طب سے شروع ہوئی، یعنی کہ بابل سے ہی چین میں طب کی شروعات ہوئی۔ بابل کی تباہی کے بعد مصر طب کی ترقی کا مرکز بنا۔ اسی طرح علم طب کے 3 مرکز بن گئے، چین، مصر اور ہندوستان۔ یہ تینوں اپنے اپنے مقام پر الگ الگ ریسرچ کے مراحل تیار کرتے گئے، لیکن مصر نے اصلی طبی مرکز ہونے کی بنا پر زیادہ ترقی کی۔ آگے اب آتے ہیں طب مصری پر کہ مصر کے علاقے میں طب کی کیا صورتحال تھی۔ مصر طب کا قدیم زمانہ ابتدائی سرچشمہ ہے، جہاں پر توہم پرستی، جادوگری کو بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ صدیوں پرانے مصری اہرام، مقبرے، کھنڈرات کھودنے سے جو کتب خطوط، فرعونوں کی لاشیں برآمد ہوئیں تو ان کے تہذیب و تمدن کے پر اسرار علوم پر کافی روشنی پڑتی ہے کہ مصر کی تاریخ میں قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا، یہ تھا کہ مرض اور موت قدرتی و لا علاج ہیں۔ وہ مرض کو جن بھوت کا سایہ سمجھتے تھے، جنتر منتر جھاڑ پھونک سے علاج کرتے تھے۔ انہوں نے دیوتے بنا رکھے تھے۔ وہاں طب کا بھی ایک دیوتا تھا جس کا نام ہو طب یعنی رب الشفا۔ مصر طب کی ابتدا باطل پرستی سے شروع ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ ترقی ہوتی چلی گئی۔ توہم پرستی کم اور علم طب کو فروغ ملتا گیا۔ اسی طرح مصر میں سینکڑوں طبیب خاص امراض کے علاج کرنے میں ماہر تھے۔ ناظرین، بابل کے علاقے میں طب کا حالات اور مصر کے علاقے میں طب کا حالات کے بعد
چین میں علاقے میں طب کا حالات کیا تھا اور چین کے علاقہ میں طب کیسے پھیلی، اب چینی طب کا ذکر کرتے ہیں۔ علم طب چین میں اپنی روایتوں اور داستانوں سے بھرا پڑا ہے۔ اہل چین کے خیال میں علم الادویہ سے علاج معالجہ کرنے والا پہلا شخص شہنشاہ ہوائی ٹانگ تھا، جس کا زمانہ 3668 قبل مسیح تھا۔ اس کے علاوہ دیگر اشخاص نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اسے بہت ترقی دی، خاص قواعد تشخیص و اصول علاج میں ریسرچ کی۔ قدیم چینی طباء نبض شناسی اور تشخیص امراض میں خاص واقفیت رکھتے تھے، لیکن علم تشریح منافع الاعضاء، جسے ہم اناٹمی و فزیالوجی کہتے ہیں، سے ناواقف تھے، لیکن ادویات کے علم میں علم الادویہ کے خاص ماہر تھے۔ جڑی بوٹیوں کے علاوہ وہ حیوانی اور جمادی ادویات کا بھی استعمال کرتے تھے، مگر علم طب کو چین میں کوئی خاص ترقی نہ ہوئی، جبکہ آج چین کی ریسرچ نے ایسا عروج حاصل کیا کہ چین کی طب کا مایہ ناز طریقہ کار ایکو پنکچر، جسم میں سوئیاں چبو کر پٹھوں کو سن کرنا اور بغیر نشہ آور ادویات کے آپریشن کر لیتے ہیں، اس مہارت میں آج چین دنیا میں سب سے آگے ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اور نیکسٹ طب یونانی اور طب کے آنے والے ادوار اور علاقوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کلک کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔